اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے۔ اس پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں، مختلف موضوعات کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں، علماء دین، مفتیان دین اور اسکالرز حضرات کو مدعو کرتے ہیں، ان کی خدمت میں سوالات پیش کرتے ہیں اور وہ جوابات آپ تک اور ہم تک پہنچاتے ہیں۔ موضوع کا انتخاب اس لیے کیا جاتا ہے کہ ظاہر ہے آپ بھی ان موضوعات پر گفتگو سننا چاہتے ہیں کہ جن میں اصلاح احوال موجود ہو اور جن جوابات سے آپ کی معلومات میں گراں قدر اضافہ ہو۔ الحمدللہ آج ایک ایسا موضوع ہے ناظرین گرامی جو سننا بہت ضروری ہے، جس کے بارے میں آگہی بہت ضروری ہے۔ موت کی حقیقت آج ہمارا موضوع یہ ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے کہ آیا موت کیا ہے، روح اور جسم کے جدا ہو جانے کا نام موت ہے، یا یہ کہ موت کا خوف انسان میں کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ جو زندگی میں اسے نعمتیں ملی ہیں یا اپنی کوششوں سے اس نے ان نعمتوں کو حاصل کیا ہے، ان نعمتوں کا انقطاع جو ہے اس کا خوف انسان کے دل میں ہوتا ہے کہ جس کے تحت وہ اس بات کے لیے خوفزدہ رہتا ہے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ انسان نے جب سے غور و فکر شروع کیا، تمام فلاسفر، تمام مفکرین، تمام دانشور اس بات پر غور کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں کہ آیا موت ہے کیا اور کہاں سے ہے، اور موت کا وقت کا تعین کیسے کیا جائے، یا موت کس طرح آنی ہے کسی کو، یا کس مقام پر آنی ہے۔ یہ وہ عقدہ ہے کہ جو کسی سے نہ کھلا ہے اور نہ کبھی کھل سکے گا، کیونکہ یہ مشیت ایزدی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، جس کو جہاں جیسے موت آئے۔ بہر صورت آج موت کی حقیقت کے حوالے سے ہم بات کریں گے، اور اس سلسلے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال موجود ہے تو ضرور آپ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس موضوع سے ہٹ کر بھی کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو ضرور آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ علامہ لیاقت حسین صاحب ہمارے مہمان ہیں، ہمارے مہمان ہوا کرتے ہیں اس پروگرام میں۔ ماشاءاللہ آپ کی مستقل شرکت ہے اور بہت خوبصورت انداز تکلم رکھتے ہیں، ہمارے مہمان ہیں۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ اور آپ کے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ماشاءاللہ ہمارے پروگرام میں بھی آپ نے دیکھا، دیگر پروگرامز میں بھی دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ مفتی عمیر محمود صدیقی، ایک ایسے ماشاءاللہ نوجوان اسکالر کے جو بہت خوبصورت لکھتے ہیں، بہت اچھی انداز تحریر ہے آپ کا، بہت اچھا انداز تکلم رکھتے ہیں اور وقی مطالعہ رکھتے ہیں، ہمارے مہمان ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا فرمائیں گے علامہ صاحب؟ بلا تاخیر میں پروگرام کا آغاز کرتا ہوں۔ یہ فرمائیے کہ موت کی حقیقت کیا ہے بنیادی طور پر؟ یہ سمجھا جائے کہ روح اور جسم کے جدا ہو جانے کا نام موت ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ شکریہ رئیس بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہان کو بنایا، زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اور پھر خاص طور پر انسان کو اشرف اور افضل المخلوقات بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا۔ یہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، آخرت کے لیے کھیتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ بھی متنبع فرمایا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ سورہ رحمان۔ کیا بات! یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، اس دنیا کو مزین کیا، آراستہ کیا انسان کے لیے، لیکن ایک دن یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ بے شک، بے شک۔ اور انسان کو یہ بتایا کہ تمہیں ایک دن کل نفس ذائقۃ الموت، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ فرمایا کہ ہر ذی روح کو، ہر نفس کو ایک دن موت آنی ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کامیاب وہ ہے جو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک امتحان گاہ بنایا ہے۔ فرمایا یہ موت و حیات کیوں رکھی ہے، مقصد کیا ہے؟ فرمایا لیبلوکم، خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عمل۔ فرمایا تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تمہیں جانچے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھے اعمال کرنے والا ہے۔ سورہ زمر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها۔ فرمایا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیند ہے، نیند کو بھی موت سے یہاں پر تعبیر فرمائے، اور ایک انسان کی حقیقی روح ہمیشہ کے لیے انسان کے جسم سے نکال دی جاتی ہے۔ تو اصل تو جو روح اور جسم کا رشتہ ہے، جو کہا جاتا ہے نزع کی کیفیت، تو نزع روح کا نام ظاہری اعتبار سے موت کہا گیا، معنویت کے اعتبار سے
جیسے کسی قوم کا زندہ ہونا موت ہونا وہ ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے نزع روح، جسم اور روح کا جو رشتہ ہے اس کو جب نکال دیا جاتا ہے، اذا مات الانسان، انسان فوت ہو جاتا ہے، تو فرمایا کہ وہ موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر ایک نفیس سی فرمایا کہ دیکھیں ایک انسان کی روح نیند کے وقت بھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا ایک نفس انسان سے جدا ہو جاتا ہے، وہ بھی نیند بھی ایک موت کا حصہ ہے۔ بالکل، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نیند سے اٹھو تو یہ دعا کرو کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ خدایا تیرا شکر ہے تو نے موت کے بعد ہمیں زندگی عطا فرمائی۔ فرمایا نیند میں بھی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ موت عطا فرما دیتا ہے، کبھی حقیقت میں موت آتی، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان سوتا ہے ایک موت واقع ہو گئی، فرمایا کبھی اٹھ نہیں سکتا ہے اور کبھی جاگ جاتا ہے اور بیدار ہو جاتا ہے۔ کیا بات۔ تو آپ کے سوال کا بنیادی طور پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے موت کو پیدا کیا کہ وہ آزمائے، اور دوسری بات یہ کہ نزع روح کا نام ہی موت ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے؟ بڑی تفصیل کے ساتھ ماشاءاللہ علامہ صاحب نے بیان فرمایا، اور متعدد آیات قرآن کریم کی جو ہے اس حوالے سے آپ نے ماشاءاللہ اپنے دوران جواب عنایت فرمائی۔ کل من علیہا فان، اور اسی طرح کل نفس ذائقۃ الموت، یہ ایک حقیقت، اٹل حقیقت ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، اور انکار کر دینے سے بھی اس سے بچ نہیں سکتا۔ خوف کیوں ہوتا ہے موت کا؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ نفسیاتی طور پر کچھ فرمائیے گا سوال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوف موت کا ہوتا ہے یا نہ جانے کس عمل کا ہوتا ہے، لیکن جو کتابوں میں آیا ہے کہ مومن کی پہچان یہی ہے کہ اسے خوف کبھی نہیں ہوتا کسی بھی اعتبار، یعنی مومن کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ موت سے نہیں ڈرتا۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی حزن ہوتا ہے نہ خوف ہوتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے موت کا ایک پورا باب متعین کیا ہے احیاء العلوم فی الدین میں، اور اس میں گفتگو کا جو آغاز ہے وہ شروع یہیں سے کرتے ہیں کہ جو پاکیزہ نفوس ہیں وہ اللہ کے خوف کے علاوہ ہر خوف دل سے نکال دیتے ہیں، اور موت کا خوف کبھی ان پر طاری نہیں ہوتا۔ دوسری جو اہم ترین بات ہے وہ یہ کہ چونکہ آپ نے ایک نفسیاتی مسئلے کی بات کی ہے، تو نفسیاتی مسئلہ ہمارے معاشرے کا یہ ہے کہ ہم واقعی موت سے بہت ڈرنے لگے ہیں کیونکہ ہم موت کو یاد نہیں کرتے۔ حضرت رسالت مآب علیہ تحیۃ و ثنا کی بارگاہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا شہداء کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی اٹھائے جائیں گے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، شہداء کے ساتھ وہ لوگ اٹھائے جائیں گے جو موت کو رات اور دن میں کم از کم 20 بار یاد کرتے ہوں، گویا ان کا مرتبہ شہداء کے ساتھ اٹھائے جانے والوں میں ہوگا۔ امام غزالی نے اس حدیث کو نقل کیا۔ پھر ایک بات یہ ہے کہ اگر آپ اس عمل کو دیکھیے جو صحابہ اکرام کا تعامل کہلاتا ہے اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، انہوں نے مرنے والوں کے حقوق سے اپنے آپ کو الگ نہیں کیا۔ قبرستان میں جانا، فاتحہ پڑھنا، دعائے مغفرت کرنا، ان کی قبور کے قریب رہنا، یہاں تک کہ ان کی قبور پر باقاعدہ طور پر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو بھی فرمائی ہے بہت سی جگہوں پر، اور یہ باتیں مسلم ہیں، بالکل ہماری عقل تسلیم کرے یا نہ کرے۔ کیا ہم بہت ساری روایات کو کہ جس میں روحوں کا تذکرہ ہے، قبور کا تذکرہ ہے اور معاملات کا ہے، اس کو نظر انداز کر سکتے ہیں؟ چونکہ وقت کم ہے، جی بالکل۔ اور اس میں صرف ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ یہ کہ ہم نے مرنے والوں سے رشتے توڑ لیے، قبرستان میں جانے کے ہمیں آداب نہیں معلوم کہ وہاں اس لیے جانا ہے کہ تاکہ ہم اپنی موت کو یاد رکھ سکیں، لیکن قبرستان میں کھڑے ہو کر جب ہم اپنے بزنس کی بات کریں گے تو موت کہاں سے یاد آئے گی؟ لیکن پھر جب موت یاد آئے گی یا کسی قریبی شخص کو مرتے ہوئے دیکھیں گے تو پھر لاشعوری طور پر اس کا خوف، ایک نفسیاتی عمل ذہن پر آئے گا۔ مجھ سے کیا فرمائیں گے؟ جیسے ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ہم اس سے دور ہو گئے، یعنی موت کو یاد کرنا تو کجا، قبرستان میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ جب تدفین ہوتی ہے تو وہ چند اعز و اقربا جو بہت قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں وہ تدفین کر رہے ہوتے ہیں، بقیہ حضرات جو ہے وہ دور کھڑے ہوئے محو گفتگو ہوتے ہیں۔ اور کیا یہ بتائیے کہ یہ موت سے اتنے غافل ہو گئے ہیں، قبرستان میں کھڑے ہیں، موت سے اتنے غافل ہیں، اپنی موت بھولے ہوئے ہیں؟ کیا وجوہات ہیں کہ جس کے سبب ہم یہ وقت سب پر آنا ہے، ہم سب پر آنا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم پر ہم اس موت کی کیفیت کو
محسوس بھی نہیں کر پا رہے، نہ اس کو تصور میں لاتے ہیں اپنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، اور فرمایا کہ ان دلوں کو جلا اللہ کے ذکر، تلاوت کلام مجید اور موت کے ذکر سے عطا ہوتی ہے. اور ایک اور حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم قبور کی زیارت کیا کرو کہ اس سے تمہیں موت یاد آتی ہے. اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک حدیث شریف بھی آپ کے سامنے تلاوت فرمائی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بغیر شہید ہوئے شہید کا مرتبہ پانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ روزانہ 20 بار اپنی موت کو یاد کرے. اللہ. عام طور پر ہمارے ہاں لوگ موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی موت آنی ہے، بس ایک سرسری سا تذکرہ اس کا کر لیا جاتا ہے. اگر کوئی کہہ بھی دے کہ کیا موت نہیں آنی تو کہتے ہیں بد دعا دی جا رہی ہے. جی بالکل. یار موت کی بد دعا دے. تو دیکھیے موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ چاہے کوئی رب کو مانتا ہو یا اس کا منکر ہو، رسالت اور آخرت کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، موت کی حقیقت کو سب مانتے ہیں کہ یہ دنیاوی زندگی ایک نہ ایک دن ختم ہو جانی ہے. اب آپ ذرا سا اس بات پر غور کیجئے کہ اگر انسان ذرا سا اس پر کبھی تنہائی میں بیٹھ کر غور کرے کہ اس دنیا میں میرے آباء و اجداد آج موجود نہیں، میرے نسب کے اندر جتنے میرے آباء و اجداد میرے نام کے ساتھ ذکر کیے جاتے ہیں، آج ان کا وجود دنیا فانی سے مٹ چکا ہے. بالکل. تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں تکاثر کے اندر، غفلت کے اندر پڑا ہوا ہوں اور میں نے اپنی موت کو بھلا دیا ہے. ایک ایسا وقت آئے گا کہ ملائکہ میرے پاس آئیں گے، میرے جسم کے انگ انگ سے میری روح کو کھینچ کر نکالا جائے گا. پھر میرا جسم جب بے جان ہو جائے گا، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کے وصال کے بعد کسی نے پوچھا، خواب میں دیکھا گیا کہ حضرت یہ موت کی کیفیت کیا ہے؟ تو فرمایا موت کی کیفیت ایسے ہے کہ جیسے ایک پرندے کو آگ میں زندہ ڈال دیا جائے، نہ اس کی جان نکل سکے اور نہ وہ زندہ رہ سکے. تو فرمایا یہ موت کی کیفیت ہے. بعض اولیاء کرام نے اس کیفیت کو اس طور پر بھی بیان فرمایا کہ یہ ایسے ہے کہ جیسے کسی زندہ بکری کی کھال اتار دی جائے. تو جب اس کیفیت کو انسان اپنے اوپر طاری کرتا ہے کہ اس طرح سے میری روح جسم سے نکالی جائے گی اور جوڑوں کے اندر اس کو روکا جائے گا، اور اگر میرے اعمال نیک نہ ہوئے تو مجھے باقاعدہ اس پر عذاب دیا جائے گا اور پھر مجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اور موت کے اندر ہی حدیث میں آتا ہے کہ اگر انسان سے زندگی میں جو گناہ ہوئے ہیں اس نے توبہ نہیں کی تو اللہ تعالیٰ موت کی سختی کے اندر اس کو پورا فرما دیتا ہے. تو آپ نے جو بات فرمائی کہ لوگ موت سے غفلت اختیار کرتے ہیں یا موت کو سننے کے باوجود ان کے اندر وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ موت کو محض ایک سرسری طور پر دیکھتے ہیں، اس کے حقیقی مفہوم سے وہ آشنا نہیں ہو پاتے. اچھا کیا فرمائیں گے علامہ صاحب اس حوالے سے کہ صالحین کی ہم تاریخ پڑھ لیں، اہل اللہ کی تاریخ پڑھ لیں، جتنے اللہ کے نیک بندے اس دنیا سے گزرے ہیں، ان سب کے سامنے جب موت کا ذکر ہوتا تھا تو اشکبار ہو جایا کرتے تھے. وہ خود موت کا بیان فرماتے تھے تو اشکبار ہو جایا کرتے تھے. ایک گناہگار امتی کا بھی یہی حال ہے. تو آیا اعمال صالحہ کرنے والے کو بھی موت کا خوف ہے؟ ایک عام جو بندہ جو ان تمام اعمال صالحہ سے دور ہے اسے بھی موت کا خوف ہے. تو کیا اعمال صالحہ سے موت کی خوشی نہیں ہوتی انسان کو کہ اب مجھے اس منزل پر جانا ہے کہ جو منزل میری منتظر ہے، جو جس دنیا میں مجھے جانا ہے؟ اس حوالے سے میں آپ سے بات کروں گا، لیکن ایک مختصر سا وقفہ لے لیتے ہیں. وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں علامہ صاحب سے انشاءاللہ اس حوالے سے جواب لیں گے. شروع ہے موت کی حقیقت. وقفے سے قبل میں نے سوال پیش کیا تھا علامہ صاحب کی خدمت میں چاہوں کچھ ارشاد فرمائیں. دیکھیے جی، موت سے دور بھاگنا یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بار بار ہر ایک کو متنبہ کیا، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو. فرمایا کہ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. فرمایا یہ موت ہے کہ جس سے تم فرار ہوتے ہو، بھاگتے ہو، اور یہ ایک دن تمہیں مل کر رہے گی اور اس سے ملاقات ہوگی. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. فرمایا تم کہاں جاؤ گے موت سے بھاگ کر، موت تمہیں آ ملے گی اگرچہ تم مضبوط قسم کے قلعوں میں کیوں نہ ہو. اللہ. قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین. غزوہ بدر اور غزوہ احد کے موقع پر منافقین کہنے لگے کہ ہم تمہیں نہیں کہتے تھے کہ یہاں پر بیٹھے رہو تم بچ جاؤ گے. فرمایا ان سے کہو تم کہ اگر تم اپنے گھروں پر بھی ہوگے، کسی بھی جگہ ہوگی، جب موت آئے گی تو تمہیں کوئی چیز نہیں بچا سکے. دیکھیں اس میں رئیس بھائی بنیادی طور پر یہ ہے کہ دنیا سے انسان کا دل ہوتا ہے، دنیا کی زینتوں کے اندر ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان موت کی تمنا کرے،
اور انسان اپنی زندگی سے پیار نہ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی فرمایا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، جان بوجھ کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنی زندگی سے محبت کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ لمن طال عمرہ وحسن عملہ، فرمایا وہ کتنا خوش نصیب ہے جس کو اللہ نے لمبی عمر عطا فرمائی اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائی. تو اسلام نے یہ بھی کہا ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اچھا گزارے، اپنی حفاظت کرے. انبیاء کرام نے بھی جنگیں لڑی ہیں، خندقیں کھودی ہیں، زرہ پہنی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اسلام کے اندر موجود ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان اس بات کو، اس حقیقت کو اپنے ذہن کے اندر رکھے کہ ایک نہ ایک دن اللہ کی بارگاہ کے اندر جانا ہے. بالکل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب لقاء اللہ فاحب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اور ملاقات سے کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ بھی ناپسند کرتا ہے. اور جو پسند کرتا ہے کہ مجھے میرے رب سے ملاقات ہوگی، میں اپنے رب کی بارگاہ کے اندر جاؤں گا، اس اعتبار سے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے. لیکن اس کے لیے وہ تیاری جو دنیا میں کرنی ہے. تو راوی حدیث نے کہا کہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں تو ہر ایک فطری اعتبار سے موت کو پسند نہیں کرتا ہے، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ موت نہ آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کذالک، یہ صحیح بات ہے، لیکن ولاکن المؤمن اذا بشر برحمت منہ ورضوانہ وجنت، فرمایا جب مومن کے سامنے جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ کی ملاقات کا تذکرہ، اللہ کے دیدار کا، اس کے رضوان کا تذکرہ ہوتا ہے، تو فرمایا پھر مومن کا دل اللہ کی طرف جانے کا کرتا ہے. فرمایا کہ یہی وہ چیز ہے جو مومن اور کافر کے اندر فرق ہے، کہ مومن کے لیے یہ دنیا جو ہے وہ قید خانہ ہے. مومن یہاں پر رہتا ہے، اس دنیا کو برتتا ہے، لیکن یہاں سمجھتا ہے کہ یہ میری حقیقی منزل نہیں، منزل وہی ہے کہ مجھے اپنے رب کی بارگاہ کے اندر جانا. کیا کہنا ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ موت آئی تو مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. شاعر نے تو کچھ اس انداز میں کہا. ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے کہ جس طرح مسلمانوں میں یہ تصور ہے موت کا، اور بے شمار ماشاءاللہ متعدد آیات قرآن کریم کی ڈاکٹر صاحب نے بھی، علامہ صاحب نے بھی، اور آپ نے احادیث مبارکہ اور مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمائی، دیگر مذاہب میں موت کا کیا تصور ہے، اور اگر موت کا تصور جیسا کہ ہے تو پھر کیا اس کا خوف بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ ایک انسان کو ہوتا ہے، یا دیگر انداز میں اس کو دیکھا جاتا ہے؟ بھائی صاحب بات یہ ہے کہ موت کا خوف انسان کو ہوتا ہے، اور انسان ہر مذہب میں یا ہر دین میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے کہ دین اسلام سے قبل بھی لوگ زندہ تھے، انہیں موتیں بھی آئی، بالکل. اور نہ ہوتا تو پھر قدیم مصر کی تہذیب نہ ہوتی، وادی سندھ کی تہذیب نہ ہوتی، اور دیگر جو تہذیبیں ہیں، جو تصورات ان کے یہاں تھے کہ صاحب ان کے نزدیک جو قدیم مصری تہذیب کے جو لوگ تھے اور جو دیگر ادوار کے لوگ تھے، ان کے لیے بہرحال یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ موت ایک طویل نیند کا نام ہے، اسی لیے کھانے پینے کی اشیاء اور جو ضروریاتی زندگی کی اشیاء ہیں وہ ساتھ رکھ دیتے تھے کہ کبھی نہ کبھی اٹھے گا اور اس سے برتے گا. پھر اس کے بعد کچھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو تبدیلیاں آئی ہیں، اس میں ایک بحث چلی کہ صاحب حیات بعد الممات. ظاہر کے دین کے اندر ہمارے یہاں تو بے شک حشر کا معاملات ہیں، سوال جواب، سارے معاملات ہیں، لیکن جو دیگر ادیان ہیں یا دیگر مذاہب ہیں ان میں بھی یہ تصور ہے ماں سوائے بدھ مت کے، ان کے یہاں حیات بعد الممات کا تصور نہیں ہے. اور پھر جو سائنس کا اور فلسفے کا جو ایک بحث ہے جس میں نیچری مکتبہ فکر بھی آتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو موت ہے اس کی اپنی خود کی کیفیت کیا ہے اور روح کی اپنی کیفیت کیا ہے. اچھا، جوہر اور مادے کی جو بحث ہے اگر میں اس میں جاؤں گا تو پھر وہ بہت بات ذرا سی مشکل بھی ہوگی، اور ہمارے بہن بھائیوں کو آسانی کے ساتھ یہ سمجھ میں یوں آنا چاہیے کہ جو جدید سائنسداں ہیں یا جو جدید مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں، جو کہتے ہیں مائنڈ سائنس کے لوگ ہیں، یا جدید مائنڈ پہ کام کرنے والے لوگ ہیں، یا اپلائیڈ سائیکالوجی اور سائیکالوجی کی جو خاص طور پر جو موت کی اقسام کے اوپر کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ جو اسپیشلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ موت اصل میں ایک ایسی مشین کا نام ہے، جو جسم ہماری مشین ہے، اور اس مشین کو جب ہم تیز چلاتے ہیں تو اس میں سے جو بھاپ باہر نکلتی ہے یا اس میں جو روشنی اندر آتی ہے وہ اصل میں روح ہے، اور جب یہ بھاپ نکل جائے تو موت ہو جاتی ہے، اور یہ آ جائے، حرارت آ جائے تو زندگی آ جاتی ہے. یہ بہرحال ایک فلسفیانہ بحث ہے، لیکن قل الروح من امر ربی کہہ کر اللہ تبارک و تعالی نے معاملات کو حل فرما دیا. اور پھر دوسری بات یہ کہ جو موت کا تصور اور جو موت کی پاکیزگی کا عنصر ہے کہ کیسے پاکیزہ جانا ہے، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو علامات بیان فرمائی ہیں کہ پیشانی کا ٹھنڈا ہونا، ہونٹ کا خشک ہونا، پھر
تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتلائی اس میں خاص طور پہ یہ دعا کہ اے اللہ تو انگلیوں سے پٹھوں سے جان کو کھینچتا ہے، تو موت کی تکلیف کو آسان فرما. یہ تو دعا ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر اس کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو فلسفہ موت کو صحابہ کرام نے بار بار پوچھا تو آسان الفاظ میں یہ ہے کہ متقی جو لوگ ہوتے ہیں ان کی موت ایسی ہوتی ہے گویا وہ سوئے اور چلے گئے. اب بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ذہن کے اعتبار سے شرارتی ہوتے ہیں، اور میں اس شرارت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کیونکہ تھوڑا سا یہ ضروری ہے. کہتے ہیں کہ بھائی انبیاء تو ظاہر ہے کہ اتنی تکلیفیں اٹھا چکے، تو پھر یہ موت کے وقت میں انبیاء کو اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سکرات میں تکلیف ہوئی اور پھر بار بار وہ پیالے سے پانی لینا اور پیشانی پر لگانا، اصل بات یہ ہے کہ یہ کم عقلی کا سوال ہے، یہ نادانی کا سوال ہے، اور جان بوجھ کر اگر ہے تو یہ توہین ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے گناہوں کو بخشوا رہے تھے، اور جتنی تکلیف سرکار نے اٹھائی وہ ہمارے لیے اٹھائی ہے. تاجدار مدینہ اور تکلیف جس کے لیے اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو پیدا فرمائے اور جو کن فیکون کا منبع و ماخذ اور وجہ ہو. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، کیا اس لیے ایسے جو شرارتی جو تصورات ذہن میں آتے ہیں نا، لاہور پڑھ کر اس سے دور ہو جائے اور حضور کی نالین سے نسبت رکھے تاکہ یہ وسوسے نہ آئے، ورنہ موت کے وقت میں اگر معاملہ ایسا ہو گیا نا تو معاملہ خراب ہو جائے گا. کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تو ہمارے لیے ایک عملی نمونہ ہے، پوری آپ کی سیرت مبارک. کیا فرمائیں گے؟ موت تو ایک پل ہے مفتی صاحب، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی ہے، یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ موت تو ایک پل ہے اور اس پل سے گزرنے کے بعد جو ہے وہ رب سے ملاقات کا ایک معاملہ ہے؟ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے ہمارے ہاں صوفیہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو حبیب کو حبیب سے ملا دیتا ہے. اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الموت تحفۃ المؤمن، موت جو ہے وہ مومن کا تحفہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے موت اچھی نہیں لگتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس کتنا مال ہے؟ تو اس صحابی نے اپنے مال کی تفصیلات بتائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دو اور اسے آخرت کے لیے جمع کرا دو. مومن کا مال جہاں ہوتا ہے اس کا دل وہیں لگتا ہے. قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے ایک مقام پر بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی. اللہ فرماتا ہے کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک لعبادت ربہ احدا. اللہ نے فرمایا کہ جو مجھ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اعمال صالحہ کرے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب نے مختلف مذاہب اور فلاسفہ کے حوالے سے موت کے تصور کے بارے میں بات کی. موت جو ہے اس کا تعلق کہ انسان کے جسم سے ایک روح نکل جائے. کیا چیز ہے جو انسان کے جسم سے خارج ہو گئی اور انسان پر موت کی کیفیت طاری ہو گئی؟ اس کا بظاہر تعلق سائنس کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں آبزرویشن یا ایکسپیرینس کے اندر تو نہیں آ سکتی. جو آدمی مرا ہے وہی بہتر جانتا ہے کہ میرے اوپر کیا کیفیت گزری ہے. تو وہ لوگ جو روح کے ہی منکر ہیں تو وہ کیا جانے کہ روح جسم سے کس طرح سے نکلتی ہے اور وہ کیا کیفیت ہوتی ہے. تو لہٰذا موت کی کیفیت کا صحیح جواب صرف اور صرف ریلیجن ہی دے سکتا ہے. اور وٹ از ڈیتھ اینڈ وٹ از بیونڈ ڈیتھ، موت کے بعد کیا ہونے والا ہے. اس لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ قرآن کے 5 علوم ہیں اور ان میں سے ایک علم یہ ہے کہ علم التذکیر بالموت وما بعد الموت، موت کیا ہے اور موت کے بعد کیا ہونے والا ہے. تو لہٰذا اسلام کے اندر نہ ٹرانس مائگریشن کا تصور ہے، نہ اسلام کے اندر ٹاور آف سائلنس کا تصور ہے. اسلام کے اندر موت سے مراد یہ ہے کہ انسان ایک دار سے دوسرے دار کی طرف، دوسرے نظام کی طرف منتقل ہوتا ہے. موت سے انسان فنا نہیں ہو جاتا بلکہ اس کو اپنے رب کے سامنے اعمال کا حساب و کتاب دینے کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے. لیکن بعض اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں، تو ان کے لیے گویا کہ یہ موت اللہ سے ملاقات کا سبب بنتی ہے. لیکن ہم موت کو اس لیے پسند نہیں کرتے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا انجام اچھا نہیں ہے، ہمارے اعمال درست نہیں ہیں. تو نیک اعمال نہ ہونے کی وجہ سے ہم موت کو ناپسند کرتے ہیں. اچھا، ناپسند کرنا بھی اس میں معنی نہیں رکھتا. جی اس کے باوجود بھی موت تو آنی ہے. جی موت تو آنی ہے. پسند اور ناپسند میں اس میں آپشن نہیں ہے ہمارے پاس. کیا فرمائیں گے علامہ صاحب اس حوالے سے؟ فرمائیے گا کہ موت کا وقت تو متعین ہے بالکل، لیکن اس کو ہم سے پوشیدہ رکھا گیا ہے. اس میں کیا حکمتیں ہیں؟ موت پر بہت اشعار شعراء نے کہے، غالب نے بھی بہت سارے اشعار کہے. بہرحال وہ میں چاہوں گا سوال کے ساتھ ہی آپ کی طرف آ جاؤں. دیکھیے جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی
حکمتوں میں سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ انسان کو کب موت آئے گی اور وما تدری نفس بأی ارض تموت، کس مقام پر موت آئے گی، فرمایا بظاہر یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مخفی رکھا ہوا ہے، لیکن بہرحال استثناء موجود ہے جو اللہ کے پیارے بندے ہیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو جن کا ذکر کیا گیا ہے، کچھ مقامات ایسے آئے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان پردوں کو ہٹا دیا۔ بے شک موت کے حوالے سے یہ ہے کہ انسان موت کی تمنا نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ولا یتمنى احدکم الموت، فرمایا تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے کہ مجھے موت مل جائے۔ کس بنیاد پر؟ لضر بما نزل به ولضر ما اصابه، کہ انسان کو کوئی دنیاوی مصیبت آ جائے، کوئی مرض آ جائے، کوئی قرض آ جائے، کوئی دشمنوں کی وجہ سے انسان کہے کہ میری جان چھوٹ جائے اور مجھے موت آ جائے۔ ہاں اگر جیسے میں ذکر کر رہا تھا کہ اللہ کے لقاء کے لیے وہ جو تو کیفیت ہی الگ ہے، وہ تو کیفیت الگ ہے۔ دیکھیں وہ تو ہمارے دین کی بنیاد ہے، ہاں وہ تو بنیاد ہمارے دین کی اساس ہے۔ فرمایا کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، فرمایا جو اللہ کے بندے ہیں، یہاں ظن بمعنی یوقنون کی ہے کہ انہیں اس بات کا یقین کامل ہے کہ ایک دن رب سے ملاقات کرنی، اور اس ملاقات کے حوالے سے تو فرمایا کہ وہ تو ایک سب سے بڑا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندوں کی طرف یہ ہوگا، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، فرمایا وہ دن ہوگا کہ چہرے چمک رہے ہوں گے، اور فرمایا چہروں پر تر و تازگی ہوگی، اللہ، اور وہ اپنے رب کی زیارت کر رہے ہوں گے، دیدار کر رہے ہوں گے۔ تو اگر یہ تصور ہو تو پھر تو انسان موت، جیسے انبیاء کرام نے بھی دعا فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میری اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ تمنا ہے، آرزو ہے کہ اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، کہ مجھے بار بار زندگی ملے، پھر شہید کیا جاؤں، اور پھر میں شہادت کا مرتبہ، کیا بات، تو یہ دیکھیں یہ بھی موت ہے نا، موت اقتل فی سبیل اللہ، لیکن وہ عام موت نہیں، وہ اللہ کے راستے، اللہ کی راہ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی دعا، میں ضرور آپ سے اس پر آپ سے جواب لوں گا، لیکن کہا جا رہا ہے کہ ایک مختصر سا وقفہ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے۔ ناظرین گرامی ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ وہ سوالات پیش کیے کہ جو آپ کے ذہنوں میں موجود ہوتے ہیں، جو آپ کے ذہنوں پر دستک دیتے ہیں، ان سوالات کو کوشش کرتے ہیں کہ علماء دین کی خدمت میں پیش کریں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ دعا، مومن کی زندگی کے اندر اور کافر کی زندگی میں یہی فرق ہے۔ کفار کے حوالے سے جیسے مختلف تہذیبوں کا ذکر کیا گیا، تو بہت سارے لوگ وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں کوئی بھی مارنے والا نہیں، وما یہلکنا الا الدہر، یہ مرور زمانہ ہے، گردش زمانہ ہے، جس کی وجہ سے ہم مر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، کوئی مارنے والا یا پیدا کرنے والا نہیں۔ مومن یہ کہتا ہے کہ ہمیں پیدا کرنے والی ذات بھی ایک ہے اور ہمیں موت دینے والی ذات بھی ایک ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمیں اس ذات کے پاس جانا ہے۔ تو جب یہ تصور، یہ لقاء کا تصور اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جانے کا تصور ہے، اس کے اندر دونوں چیزیں ہوتی ہیں، اس کے اندر خوف بھی ہوتا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کیا بات ہے، انسان دنیا کے اندر گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، یہ بنیادی تصور ہی انسان کو بچاتا ہے کہ مجھے ایک دن جا کر جواب دینا ہے، اور یہ تصور انسان کی خوشی کا بھی باعث بنتا ہے کہ میرے رب سے میری لقاء ہوگی۔ اور اسی پر میں عرض کر رہا تھا کہ حضور نے بھی فرمایا کہ مجھے اس صورت میں موت آئے، اور سیدنا عمر فاروق کی حدیث پاک جو بخاری کی حدیث پاک کے اندر کہ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ تم موت دینا، موت تو آنی ہے لیکن تو شہادت کی موت عطا فرمانا، اور بلد رسول، اور یہ دعا قبول بھی ہوئی بارگاہ الہی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دونوں دعاؤں کو قبول و منظور فرمایا۔ تو زندگی بھی اللہ کی نعمت ہے، زندگی کی قدر کریں۔ یہ جسم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ موت عطا فرمائے، اللہ کے پیارے بندے یہی کہتے ہیں، حضور نے دعا بھی فرمائی نا، فرمایا کہ اگر تمہیں موت کی تمنا نہ کبھی کرنا، لیکن کبھی کہنا ہو تو یہ کہنا کہ اللہم احیینی، اے خدایا اگر میری زندگی لو کانت الحیات خیرا، اگر میری زندگی بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور اگر میری وفات بہتر ہے تو خدایا تو مجھے وفات۔ کیا بات، کیا کہنا ہے علامہ صاحب، مطلب گویا آپ کے جواب سے یہ ثابت ہوا کہ زندگی جہاں ایک نعمت ہے وہاں موت بھی ایک نعمت ہے، بالکل بہت ہے، کیونکہ اس کے بعد لقاء ہے، اور وہ اللہ رب کریم کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور دیدار الہی ہونا ہے، اس سے بڑھ کر نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ تو گویا موت بھی ایک انعام ہے، ایک نعمت ہے۔ کیا فرمائیں گے علامہ اپنے ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے کہ بعض مرحومین ایسے ہیں کہ جن کا دنیا سے بعد از مرگ بھی رشتہ قائم رہتا ہے، وہ کون سے نفوس ہیں؟ کچھ فرمائیے۔ بہت خوبصورت سوال ہے، اور یہ ایسا سوال ہے کہ جو ذہنی اعتبار سے اس بات کے قائل نہیں ہے کہ مرنے والے کا رشتہ ان کے رشتہ داروں سے رہتا ہے، اور وہ سائنس آف ڈریمز یا جو کہنا چاہیے کہ خوابوں کی دنیا ہے اس کے بھی قائل نہیں ہے،
پھر حقائق کے اندر آتے ہیں تو کہتے ہیں مرنے والا مر گیا، بس اب چلا گیا مٹی کے اندر، ختم ہو گیا. لیکن جب ان کے گھر میں خدا نخواستہ موت ہو جائے، اور ماں اور باپ میں سے کسی کی یا بہن یا بھائی کی، اور ناگہانی موت ہو جائے، تو پھر ان کا اٹیچمنٹ دیکھنے والا ہوتا ہے. وہ سارے جو شعوری اعتبار سے سوالات ہیں وہ ایک طرف رہ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو واقعی ماننے لگتے ہیں. اور میری آبزرویشن ہے، میں نے دیکھا قریب سے لوگوں کو کہ بعض ایسے لوگ جو منکر تھے اس اعتبار سے کہ صاحب یہ جو چلے گئے اب اس کے بعد اب ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے، تعلق نہیں ہے. احادیث میں یہ بات موجود ہے، اور کئی احادیث الگ الگ اعتبار سے موجود ہیں. اگر اس میں جاؤں گا تفصیل میں تو حضرات علماء کرام نے، علامہ لیاقت صاحب نے بھی، مفتی صاحب نے بھی بہت تفصیل طور پر بیان کیا. لیکن مختصراً صرف عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو لوگ قبروں کی طرف جاتے ہیں ان کے قدموں کی آہٹوں کو مردے پہچانتے ہیں. بالکل. پھر دوسرا کہ جو لوگ دعا کرتے ہیں مردے اس کے جواب میں دعا دیتے ہیں. تیسرا یہ کہ جو مردے ہیں یہ واقف ہیں، اور یہ اگر کوئی اولاد نیک عمل کرے تو یہ اپنے پڑوس یعنی ساتھ والی قبر سے فخر کے ساتھ یہ بیان کرتے ہیں کہ میری اولاد نیکی کر رہی ہے. اور اگر اولاد کوئی ایسا عمل کرے کہ جس سے مردے کو تکلیف ہو تو وہ شرمندہ ہوتے ہیں اپنے پڑوس والوں سے بھی. اور اسی طرح سے بعض حدیث میں بھی ہے اور واقعات بھی ہے کہ ایک صاحبزادے تھے، وہ جاتے تھے اپنے والد کی قبر پر. ابن قیم نے کتاب الروح میں اس کو نقل کیا. اور قبر پر جانے کے بعد ایک جمعے کو گئے نہیں، اور جب وہ جمعے کو نہیں گئے تو خواب میں یہ آئے صاحب، اور انہوں نے کہا کہ بیٹا کیا بات ہے، تم دنیا میں اتنا محو ہو گئے ہو کہ اس عمل سے، یعنی تم جمعے کے دن آتے تھے تو اس سے مجھے سکون ملتا تھا اور مجھے اطمینان ملتا تھا اور وہ تحفہ ملتا تھا، اور میں اپنے پڑوس والوں کو بتاتا کہ میری اولاد آ کے دعا کرے ثواب کی صورت میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی قبور کو صرف آپ ایک رات تک جو ہم جاتے ہیں نا، اب یہ ٹریڈیشن بنا دیا ہم نے، یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ قبر ہمارے رشتے داروں کی ہے کہاں، ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی وہ فلاں کی قبر کہاں، فلاں کی قبر. میرے خیال شرمندگی کی بات ہے. اور اس عمل سے نکلنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو دنیا سے چلے گئے وہ روح فنا نہیں ہوتی. ہر عقیدے میں، ہر مسلک میں، ہر ملت میں، ہر دین میں یہ بات ہے، چاہے وہ عیسائیت ہو یا یہودیت ہو اور دین اسلام، کہ موت کے بعد بھی روح ایک حقیقت ہے، اور وہ زندہ حقیقت آپ سے رابطہ اور رشتہ کرتی ہے. یہاں تک کہ خواب میں حضرت شاہ ولی اللہ نے فرمایا کہ اگر نیک روح ہے تو وہ آ کر آپ کی ہدایت بھی کرتی ہے اور آپ کو راستہ بھی بتلاتی ہے. کیا مصعب کیا فرمائیں گے؟ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ موت سے تو ڈرتے ہیں، موت کا خوف دل میں رکھتے ہیں، لیکن موت دینے والے سے ڈرنے کا تصور جو ہے وہ لوگ دوسری طرف رکھتے ہیں. پھر جو امور دنیاوی طور پر انجام دے رہے ہوتے ہیں وہ اللہ معاف کرنے والا ہے، یہ بھی تصور ہے. یہ فرمائیے گا کہ جہاں خشیت الہی ضروری ہے، جہاں موت کی یاد ضروری ہے، وہاں موت کی سختی کا یاد رکھنا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے، میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے جواب کی طرف آتا ہوں کہ ایک بزرگ ہر سال مدینہ منورہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام کے لیے حاضر ہوتے تھے. 60 سال تک ان کا یہ ہر سال معمول رہا. ایک سال ایسا ہوا کہ وہ بیماری کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ اس سال تم ہماری زیارت کو نہیں آئے تو ہم خود تمہارے ملاقات کے لیے تمہارے پاس تشریف لے آئے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کی شہادت کا دن تھا، نبی علیہ السلام نے ان کو باقاعدہ اپنی زیارت کروائی اور فرمایا کہ آج آپ شہادت کے بعد ہم سے ملاقات کرنے والے ہیں. ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مجاہد آیا اور جنگ یرموک میں کہا کہ میں شہید ہونے کے بعد نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جاؤں گا. ڈاکٹر صاحب یہ بات لائق توجہ ہے کہ میں شہادت کے بعد نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جاؤں گا، اگر کوئی پیغام ہو تو بتا دیجئے. تو ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کریں اور عرض کریں کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب سے آپ نے جو وعدے کیے تھے اللہ نے وہ پورے فرمائے. اس میں عقیدے کی ٹرانسپیرنسی دیکھیے ڈاکٹر صاحب صحابہ اکرام کے عقیدے کی ٹرانسپیرنسی دیکھیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس بات کا یقین کے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونا ہے اور سلام پیش. اور صحابہ کے کئی ایک واقعات ایسے ہیں کہ وہ جب ان کا وصال ہونے لگتا تو تابعین ان کے پاس آتے اور کہتے کہ جب بارگاہ رسالت میں اذن حضوری ہو تو ہمارا سلام ضرور پیش کیجیے. اب آپ نے جہاں تک اس بارے میں بات کی کہ ہمیں موت کا تو ڈر ہے، موت کے خالق کا ڈر نہیں. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ فرمائیے کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہے تو آپ کون سا عمل کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ برخوردار ہم وہی کام کرتے رہیں گے جو روزانہ کرتے ہیں.
تو پوچھا کیوں؟ کہا میں زندگی کا ہر دن ایسے گزارتا ہوں جیسے میری زندگی کا آخری دن ہو۔ قرآن نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور ہرگز ہرگز نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم فرما بردار ہو۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ انسانوں کو اپنی موت کے بارے میں عمومی طور پر یقینی علم نہیں ہوتا کہ کس شخص نے کہاں کب اور کیسے مرنا ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ خود کسی کو آگاہ فرما دے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدر فرما برداری کے اندر گزارے کہ جب اس کی موت کا وقت آئے اور فرشتہ پیغام اجل لے کر آئے تو وہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے اندر اپنا وقت صرف کر رہا ہو اور گزار رہا ہو۔ اور انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے خود کو تیار کرے تو نبی علیہ السلام نے حضرت طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے طارق، مرنے سے پہلے موت کی تیاری ضرور کرو۔ اور یہی جو ہے وہ آج کی ہماری خاص اس نشست کا پیغام ہے کہ جب موت کا تذکرہ بار بار کیا جاتا ہے، موت کے وقت انسان پر کیا کیفیت طاری ہوتی ہے، اور قرآن نے خود کہا کہ موت کی سکرات ہیں، موت کی سختیاں ہیں، اور حضور علیہ السلام خود امت کی تعلیم کے لیے اپنے آخری مرض وفات کے اندر اپنے دست مبارک اپنے چہرے مبارک پر پھیر رہے تھے اور اللہ تبارک و تعالی سے سکرات الموت سے پناہ چاہ رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ چونکہ آخری لمحات ہیں ناظرین گرامی، ایک سوال ایسا کرنے چلا ہوں موت کی تیاری کے حوالے سے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، تو ایک سوال ذہن میں ہے، علامہ صاحب اس کا جواب دے دیجیے گا۔ اس میں اصلاح احوال بھی ہے، گو کہ تمام ہی جوابات میں ہے، لیکن یہ بہت ضروری سوال ہے اس آج کے ٹاپک کا کہ آئیڈیل اسٹینڈرڈ آف لائف تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، ایک ایسی زندگی کے جو بڑی معیاری زندگی ہو اور بڑی خوشحال زندگی ہو۔ آئیڈیل موت کا تصور کیسا ہونا چاہیے ایک مومن کے دل میں کہ مجھے موت آئے تو ایسی آئے کہ یعنی کہ میرے اعمال ایسے ہوں کہ جب موت آئے تو اس کے بعد کی دنیا میں جب مجھے جانا ہے تو وہاں پہ بھی مجھے کامیابی حاصل ہو۔ دیکھیے جی، مصطفیٰ جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت طیبہ پڑھی ہیں اس میں یہی فرمایا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، کہ خدایا ہمیں ان لوگوں کے ساتھ موت عطا فرمانا اور ایسی موت عطا فرمانا کہ جو تیرے نیک بندے ہیں۔ اور پھر یہ جو صحابہ کرام کی اور ان سب حضرات کی موت کی تمنا ہے کہ شہادت کے اندر موت ہو، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ انسان خود بھی خوش ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہو۔ اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ جانا ہے، ہمیں اس سے پہلے تیاری کر۔ صوفیاء کرام کا بنیادی کیا ہوتا ہے؟ موتو قبل ان تموت، موت سے پہلے اپنے آپ کو مار دو، اپنے موت کی تیاری کرو، اپنے نفس کو تم مارو، یہ بنیادی چیز ہوتی ہے۔ ہم عام جو لوگ ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہاں ہم توبہ بھی کر لیں گے، نیک اعمال بھی کر لیں گے۔ قرآن کہتا ہے نہیں، موت کا کچھ پتہ نہیں۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، فرمایا موت کا جب غرغرہ آ جائے اور نزا کی کیفیت تو اس وقت انسان کہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، فرمایا وہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ زندگی بھر انسان اللہ نے عطا فرمایا خرچ نہیں کرتا ہے، حتی اذا جاء احدهم الموت، پھر انسان کہتا ہے کہ ایک موقع مل جائے، اے خدایا مجھے وقت دے دے تو مجھ پر کرم فرما دے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، نیکیاں کروں گا، خدایا موقع دے دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، فرمایا زندگی بھر موقع عطا فرمایا۔ تو بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان ہر گھڑی کو، ہر لمحے کو، جیسے میں نے ابتدا میں ذکر کیا کہ انسان جب سوتا ہے تو کبھی کبھی سوتے ہوئے پھر جاگتا نہیں ہے، اسی سوتے ہوئے موت آ جاتی ہے۔ تو ہر رات سونے سے پہلے انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ کے اندر یہی التجا کرے کہ خدایا میرے گناہوں کو معاف فرما دے، نہ جانے میں صبح اٹھ سکوں نہ اٹھ سکوں، اٹھ جائے تو کہے الحمدللہ بہت شکریہ علامہ صاحب، احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ بہت شکریہ آپ کا علامہ صاحب، آپ تشریف لائے، بہت خوبصورت آپ نے انداز میں گفتگو فرمائی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ، مفتی صاحب آپ کی آمد کا شکریہ۔ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا، اسی کو میں شعر کی صورت میں پیش کر رہا ہوں۔ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو۔ تو یہ ایک مومن کے ایک دل میں یہ بات ہونی چاہیے۔ دوران پروگرام میں ایک سوال یہ آیا کہ معین ہے، جب متعین ہے وقت تو پوشیدہ کیوں رکھا گیا، مخفی کیوں رکھا گیا؟ بالفرض محال اگر یہ بات ہم پر آشکار ہو جاتی کہ ہمیں کتنا جینا ہے، کتنی ہمیں مہلت دی گئی ہے، کتنی ہماری زندگی ہے، تو ممکن ہے ہم اس کو
بہت ہی بے رغبتی کے ساتھ گزار دیتے اور دنیاوی امور میں بہت زیادہ مشغول ہو جاتے. لیکن اہل ایمان کی زندگی وہ زندگی ہے کہ جس میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا یہی لمحہ آخری لمحہ ہے, یہی مجھے توبہ کر لینی چاہیے. یہ جو میں نماز پڑھ رہا ہوں ممکن ہے یہی میری آخری نماز ہو, یہ جو عمل صالحہ کر رہا ہوں ممکن ہے یہی میری زندگی کا اختتام ہو جائے اور تمام نعمتوں کا انقطاع ہو جائے. تو اس حوالے سے مومن کو الرٹ رہنے کے لیے اس بات کو مخفی رکھا گیا ہے کہ وہ اپنے تمام امور کو بہتر طور پر انجام دے اور آخرت کی فکر کرتا رہے. اللہ تعالی ہمیں بھی ایمان کی موت عطا فرمائے اور اعمال صالحہ کے ساتھ ہمیں موت عطا فرمائے, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھتے ہوئے ہمیں موت عطا فرمائے. اس دعا کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ پیر کو آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے. ایک بار پھر میں شکریہ ادا کروں گا تینوں حضرات کی تشریف آوری کا. اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. روشنی سب کے لیے